السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رنگ آسماں قسط نمبر 69۔ وہ دونوں اپنے کیبن میں موجود تھے اور باری باری دونوں نے اس خط کو بغور پڑھا تھا۔ کیرتن، خط تو میں نے حاصل کر لیا، سو میرا کام ختم اور تمہارا شروع ہوتا ہے، شوبھا نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیرتن نے موٹے فریم کا چشمہ اتارا اور شوبھا کے سانولے پرکشش چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مکاری سے مسکرا کر بولا، تمہارا کام تو تب پورا ہوگا جب یہ خط دوبارہ اس تک یوں پہنچاؤ گی کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ خط اس کے قبضے سے اڑایا گیا یا اسی سے کہیں ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ ایک نمبر کے کمینے ہو تم کیرتن، شوبھا ہنستے ہوئے بولی۔ خوب یاد دلاتے ہو میرا کام۔ ہاں، اصل کام تو تمہارا سب سے آخر کا یہی ہے کہ چیتن شرما کو شبہ بھی نہ ہو کہ اس کی عبارت بدل دی گئی ہے۔ چلو اب بند کرو بکواس اور اپنا کام کرو، زیادہ دیری مناسب نہیں ہوگی۔ کیرتن اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ بیڈ پر ماں اپنے سازو سامان کے بیٹھ گیا اور اپنی پوٹلی سے الفاظ مٹانے اور نئی تحریر ڈالنے کا مخصوص کیمیکل اور قلم نکالنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ طے شدہ الفاظ کی عبارت کو بدل چکا تھا، جس کے مطابق ناگرا کے راجہ پرتاپ کمار سمیت باقی دونوں ریاستوں کے نواب اور مہاراجہ نے ہندوستان پر قابض برطانوی فوجی افسروں کی شکایت کے بجائے شکایات کو حذف کر دیا گیا تھا، ان کی تعریف کی تھی اور مسلم باغیوں کے ڈر سے ملکہ عالیہ سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ کوہ شمالیہ میں اپنے اقدام کو مزید مؤثر بناتے ہوئے کچھ مزید اختیارات تفویض کریں جو دولت اور عسکری قوت کے ساتھ ساتھ ان کے قدم مضبوط کرنے کا باعث بنے۔ بوقت ضرورت ہندوستان کے وسیع تر مفادات میں سرکار انگلیشوں کو کوہ شمالیہ میں اپنا مکمل تصرف قائم کر سکتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب کچھ حذف کر دیا گیا تھا جو جنرل مائیکل شاہ اور گورنر سمیت وائسرائے ہند کے خلاف شکایت کی صورت میں تینوں ریاستوں کے والیان نے تحریر کیا تھا، جس میں حق خود ارادیت، انگریز فوجی افسروں کی ریاستوں میں بیجا مداخلت سمیت اور بھی ایسی باتیں درج تھی جو ان کے منافی ہو سکتی تھی۔ لو دیکھ لو میرا کمال، غور سے پڑھو اور دن ہی دن میں ترنت ہی اپنا کام نمٹاؤ۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد کیرتن نے خط شوبھا کی جانب بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر فخر کے تاثرات تھے۔ شوبھا نے خط پڑھا اور خوش ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گرمجوش معانقہ کیا اور پھر شوبھا اسی وقت کیبن سے نکل گئی۔ نیا ترمیم شدہ خط اب اس کے پاس تھا۔ ادھر نشے کی حالت میں لڑکھڑا کر عرصے پر گرتے ہی چیتن شرما کو وہاں موجود چند لوگوں نے اٹھا کر اس کے کیبن میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب اپنی برتھ پر بے سود پڑا تھا۔ اسی وقت اندر کوئی داخل ہوا۔ یہ شوبھا تھی۔ وہ یہی سمجھی کہ نشے کے زیر اثر اس کا شکار ابھی تک اسی طرح پڑا ہے۔ اس کے خیال میں یہ اور اچھی بات تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان کے جاتے ہی چیتن بھی جاگ گیا تھا اور اسی طرح نشے کی حالت میں اپنے کیبن سے نکل کر عرشے تک بھی گیا تھا۔ لہذا شوبھا نے جلدی سے وہ ترمیم شدہ خط اس کے لباس میں اسی جگہ پر دوبارہ چھپا دیا جہاں وہ پہلے رکھا تھا اور خود جلدی جلدی اپنا لباس بے ترتیب کرتے ہوئے اس کے پہلو میں اس کے ساتھ لپٹ کر سو رہی۔ ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے سب کرنا ضروری تھا، اسی سبب وہ کافی دیر تک اسے چمٹی سوتی بنتی رہی، حتیٰ کہ چیتن کو ہوش آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ کسی نرم و نازک بدن کو چمٹے سوتے پایا تو اس سے بری طرح بد کر کہ شوبھا جو حالانکہ جاگ رہی تھی اور یوں ہی جھوٹ موٹ سونے کی اداکاری کی ہوئے تھی، اس کے یوں اچانک بدنے سے دھرام سے فرش پر آ گری۔ ہائے میری کمریا! شوبھا نے اپنی لچکیلی اور نیم برہنہ کمر پر ہاتھ رکھ کر دہائی دی تو چیتن ہوش میں آیا اور اس نے لپک کر شوبھا کو جھک کر اٹھا لیا۔ اس کوشش میں شوبھا نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ بولی، اوئی متر جی، آپ نے تو میری کمریا ہی توڑ دی۔ ہائے شوبھا دیوی، معافی چاہتا ہوں، میں شاید کسی سپنے سے بیدار ہوا تھا۔ چیتن نے شرمندگی کے احساس تلے کہا۔ اسے فقط یہی یاد آ رہا تھا کہ شوبھا اس کے ساتھ کیبن میں آئی تھی اور پھر دونوں بوتل سمیت ایک دوسرے میں مشغول ہو گئے تھے۔ وہ اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ اس کی خواہش تو پوری نہیں ہوئی تھی، تاہم وہ اس کے جوان اور سبک بدن کی گرمی کو اب محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اور اس بھی گیا کہ ایسا کچھ ہوا بھی تھا ان کے بیچ یا زیادہ چوٹ تو نہیں ہے؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا۔ آپ ایسے ہی سہلاتے رہیں تو ٹھیک ہو جائے گی چوٹ۔ شوبھا نے اپنے ہونٹوں میں دل موہ لینے والی مسکراہٹ اور مخمور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو چیتن شرما کی پیاس سوا ہونے لگی۔ اس نے ریشہ ختمی ہوتے ہوئے شوبھا کو اپنے بازو میں بھر کر چوم لیا۔ شوبھا نے مزاحمت نہیں کی، لیکن جب چیتن حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگا تو وہ بہانہ بنا کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی پریشانی سے بولی، ہائے رام، میرا پتی مجھے اتنی دیر ہی غائب پا کر نہ جانے کیا سمجھ رہا ہوگا۔ اچھا متر جی، اب میں چلتی ہوں، پھر ملتے ہیں۔
وہ جانے لگی تو چیتن نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں اب اپنے پتی کی چنتا نہیں رہی۔ وہ تو ٹھیک ہے متر جی، پرنتو یہ بھی تو صحیح نہیں، وہ مجھے بدنام کرنے کا موقع ڈھونڈ لے گا اور میں یہ نہیں چاہتی، شوبھا چلاکی سے بولی۔ پھر میں کہیں کوئی بھاگی تھوڑا ہی جا رہی ہوں، ادھر ہی ہوں جہاز میں، پھر ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا لباس درست کرتے ہوئے کیبن سے نکل گئی اور چیتن اپنا سا منہ لے کر سوچتا رہ گیا۔ وہ اپنے سر کو بار بار یوں جھٹکے دینے لگا جیسے کوئی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کے ذہن میں اور دل و دماغ میں انگنت خیالات ایک الجھا دینے کی صورت میں گڈمڈ ہونے لگے۔ کسی ایک خیال پر اس کی سوچ مرتکز نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن اس نے سوچنا موقوف نہیں کیا، وہ سوچتا رہا اور بدستور ذہن پر زور دیتا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا اور بے اختیار وہ خود غلامیہ انداز میں بڑبڑایا، کیا میں نے واقعی کچھ سپنا دیکھا تھا یا پھر یہ شراب کی کارستانی تھی جو یہ سسری شوبھا نے مجھے پلائی تھی؟ کیا میں نے جہاز میں واقعی راجکماری سونجنا کو دیکھا تھا؟ وہ خود سے باتیں کرنے لگا، ہاں مجھے کچھ یاد تو آ رہا ہے مگر لیکن نہیں، بھلا یہ پتہ چلا رہا کون سا مشکل کام ہے۔ راجکماری اگر جہاز میں ہی ہے تو دوبارہ بھی تو نظر آ سکتی ہے، پرنتو سمجھ نہیں آئی بات، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ انگلستان جا رہی ہے، پر کیوں، کس کے ساتھ؟ چھوڑو، پہلے پتا تو چلے اس بات کا کہ واقعی یہاں بھی ہے یا محض یہ میرا نشہ یا سپنا تھا۔ اچانک اسے خط کا خیال آیا، وہ پھر فکر مند ہو گیا اور جلدی سے اس کی تسلی چاہی خط موجود تھا۔ اس نے سکون کی سانس دی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کے پاس موجود خط پہلے جیسی اہمیت کا حامل نہیں رہا تھا، اس کا مضمون اور عبارت بدل دی گئی تھی۔ چل بھائی چیتن، اب ذرا راجکماری سونیا جی کے درشن تو کریں، اس نے خود کو مخاطب کیا اور کیبن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر آئے تو عرشے پر خوب تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، وہاں چند خلاصیوں اور ایک آدھ مسافر کے کوئی دکھائی نہ دے رہا، یوں بھی یہ لنچ ٹائم تھا۔ اس نے ڈائننگ ہال کا رخ کیا، وہاں سے بہت سے لوگ بیٹھے کھانا کھاتے دکھائی دیے۔ وہ کیسی ہی میز پر جا بیٹھا جہاں سے پورے حال پر نظر رکھ سکتا ہو۔ اس نے اپنے لیے کھانا منگوایا اور وہاں موجود ایک ایک شخص کا چہرہ دیکھنے لگا، ان میں مرد، عورت اور بچے سبھی شامل تھے۔ باہر کیفی سے راجکماری سونجنا تو نظر نہیں آئی، البتہ ایک چہرے پر نظر پڑتے سے جھٹکا سا لگا، وہ ایک نوجوان لڑکے کا چہرہ تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا، وہ جسے اس نے دھوکا بھی دیا تھا۔ تب اسے پورا یقین آ گیا کہ اس نے واقعی راجکماری سونجنا کو سپنے میں نہیں بلکہ حقیقت میں یہاں اس جہاز میں دیکھا تھا۔ یہ نوجوان لڑکا بلا مبالغہ کپڑے کے بنگالی تاجر مقبول کا جوان سال بیٹا شفیقی تھا۔ وہ اس وقت اپنے باپ کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اتنی دیر میں چیتن کے آگے بھی کھانا سرو کر دیا گیا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا، مگر اس کے دل و دماغ میں کھلچل سی مچی ہوئی تھی۔ بے شک اسے ابھی تک راجکماری سونجنا نظر نہیں آئی تھی، مگر سونجنا اور اس کے پاس کھڑے اس نوجوان کی موجودگی ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ سونجنا کو بہرحال اس نے دیکھا تھا۔ باہر کیف چیتن شرما کھانا کھاتے ہوئے بدستور اسی میز کو گھورتا رہا۔ دونوں باپ بیٹا شاید کھانا ختم کر چکے تھے اور اب اٹھنے کی تیاری میں تھے۔ اس نے بھی جیسے تیسے اپنا کھانا ختم کیا اور جب وہ اٹھنے لگا تو دونوں باپ بیٹا اپنی میز چھوڑ چکے تھے اور اب ہال کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چیتن بھی باہر آ گیا، عرشے پر ہنوز تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کے پیچھے چلتا ہوا قریب جا پہنچا۔ 1 منٹ اگر آپ برا نہ منائیں تو کچھ ضروری بات کرنا تھی آپ سے، چیتن نے اس نوجوان کے قریب جا کر اس سے کہا۔ دونوں باپ بیٹا رک کر اس کا چہرہ تکنے لگے۔ مجھ سے؟ نوجوان شفیق نے اس کی طرف دیکھ کر قدرے چونک کر کہا، کیونکہ وہ بھی اسے پہچان چکا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دونوں کی سونجنا کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی تھی، مگر شفیق کو اس بار اس آدمی کا لہجہ نرم اور دوستانہ لگا تھا۔ ہاں آپ سے اگر زحمت نہ ہو تو صرف ایک بات کا مجھے آپ سے جواب درکار ہے۔ ہاں ضرور پوچھئے، شفیق نے اس کی طرف سوال نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا باپ مقبول بھی قدرے حیرت سے کبھی چیتن شرما کا چہرہ دیکھتا اور کبھی اپنے بیٹے شفیق کا۔ کیا آپ وہی آدمی نہیں جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے مخاطب ہوا تھا؟ معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے ذرا بدتمیزی کر ڈالی تھی۔ چیتن شرما نے مقصد براری کے لیے مکارانہ فروتنی سے کام لینا ضروری سمجھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، شفیق نے بھی افو دروزر سے کام لیتے پورے اخلاق سے جواب دیا۔ آپ شاید اس وقت نشے میں تھے۔ ہاں یہ درست ہے، چیتن جھمپی چپی مسکراہٹ سے بولا۔ اب میرے بیٹے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ ہیں کون؟ اس بار مقبول نے مداخلت کرتے ہوئے چیتن شرما کو مخاطب کر کے کہا۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کہیں وہ میرا سپنا یا وہم تو نہیں تھا جب میں نے ایک خوبصورت سی ہندوستانی لڑکی کو دیکھتے ہی راجکماری سونجنا کہا تھا۔
चेतन ने इस्तफसारिया कहते हुए शफीक की तरफ देखा। हाँ, ये हकीकत है। मैं खुद भी हैरान हो गया था कि एक राजकुमारी इस जहाज में हमारे साथ है और हमें मालूम ही नहीं। बिलाखिर शफीक ने कहा, बस यही पूछना था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन ने जल्दी से कहा और एकदम वापस जाने के लिए पलट गया। शफीक सोच अंदाज में होंठ पीछे से जाता देखता रहा। बरखुरदार, ये राजकुमारी का क्या मामला है? बिलाखिर मकबूल ने बेटे से पूछा। चले अब्बू जी, केबिन में चलकर बात करते हैं, शफीक ने कहा, और फिर दोनों अरशे पर कदम बढ़ाते अपने केबिन की तरफ बढ़ गए। चालाक लोमर रॉबर्ट को पूरा यकीन था कि मासूम और सादा लो सोचना पर इसका सख्त और रूखा रवैया जरूर रंग लाएगा। इसके ख्याल में ऐसा जरूरी था, क्योंकि सोजना के दिलो दिमाग में इसकी तरफ से शुकूक शुबहात जन्म लेने लगे थे। लिहाजा इससे पहले कि इसकी सोचना से झूठी और खुदगर्जाना मोहब्बत का पोल खुलता, इसके साथ अब ये रवैया बरतना अज़ा जरूरी हो गया था। चुनांचे जब वो सोजना से दानिस्ता नाराजगी का इजहार करने के बाद इसके पास से गुस्से में उठकर अपने कैबिन में आकर बैठा, तो उसकी थोड़ी देर बाद इसे कैबिन के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। इसने देखा दरवाजे पर सोजना खड़ी थी। वो इसके हसीन चेहरे पर परेशानी, बौखलाहट और तशवीश के आसार देखकर यही समझा कि इसकी नाराजगी का ड्रामा कामयाब हुआ है। इसने फौरन बड़ी रुखाई के साथ अपना मुंह उसकी तरफ से दूसरी तरफ फेर लिया। इसे क्या मालूम था कि सोजना की परेशानी और तशवीश की वजह क्या थी। रॉबर्ट, हमारी चोरी पकड़ी गई, सोनिया ने इसे हरासा लहजे में कहा, तो रॉबर्ट भी चूंकि बगैर न रह सका, मगर इसी तरह रुखाई से इसके तो देखे बगैर बोला, हमने भला किसी का क्या चुरा लिया है? सोनिया ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और चंद कदम बढ़कर इसके करीब पहुंची और इसे बताया कि एक मुसाफिर ने इसे राजकुमारी की हैसियत से पहचान लिया। और यार, रॉबर्ट इसकी बात सुनकर इस तैजाइया लहजे में बोला, मुझे भी इस बात की कोई परवाह नहीं रही, और मेरा ख्याल है अब तुम्हें भी इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान की सरजमीन से बहुत दूर आ चुके हैं। फिर एक लम्हा तवक्कुफ के बाद इसने गर्दन मोड़कर सोजना के सरासीमा से चेहरे की तरफ देखा और बोला, हाँ, अगर तुम इसके साथ वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। रॉबर्ट की इस बात ने सोजना का जिगर छलनी कर डाला और उसके पास आकर बैठ गई। फिर इसका बाजू थामते हुए रूहां से लहजे में बोली, तुम इतने कठोर क्यों बन गए हो रॉबर्ट? क्या वाकई तुम्हारा दिल मुझसे इतनी जल्दी भर गया है? दिल मेरा नहीं, तुम्हारा मुझसे भर गया है सोचना। जब भी तुम मुझसे उल्टे सीधे सवालात करती रहती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ रॉबर्ट, लेकिन बस ये लेकिन वेकिन अगर मगर तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। रॉबर्ट ने इसकी बात काट दी। अच्छा, अब नहीं कहूंगी, मुझे माफ कर दो, सोनिया ने रसानियत से कहा। मक्कार रॉबर्ट ने सोचा, अब इतना काफी है। लिहाजा इसने भी नाराजगी का ड्रामा मौकूफ कर दिया और मोहब्बत से इसे गले लगा लिया। लेकिन रॉबर्ट, इस आदमी की तुम्हें फिक्र करनी चाहिए, सोनिया ने थोड़ी देर बाद तफक्कुर से कहा। मुझे इसकी जानिब से बड़ी चिंता हो रही है। तुम इस आदमी की बिल्कुल फिक्र मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रॉबर्ट ने इसे तसल्ली दी। लेकिन इसने देखा कि सोनिया फिर भी डरी हुई थी। अजराह तशफ़ी वो दोबारा इसे बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा मुझे इस आदमी की निशानदेही करना, मैं इससे अच्छी तरह निमट लूंगा। कहने के उसने सोनिया से यह बात कह दी थी, मगर अंदर से वो भी थोड़ा डर सा गया था कि जाने वो शख्स कौन था और कहीं उसके ताक़ुब में तो नहीं आया था, या फिर इस आदमी की हैसियत क्या थी। कहीं वो राजमहल का कोई खास आदमी तो नहीं जो इंग्लिस्तान किसी खास काम से जा रहा हो और वहां इसके लिए मुसीबत बन जाए। रॉबर्ट को कुछ अंदाजा था कि कितने हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान की आजाद रियासतों से था और जिन्हें बिंघम पैलेस तक न सिर्फ रसाई हासिल थी बल्कि वो मलके आलिया से वफादारी का दम भी भरते थे। रॉबर्ट को इस बात ने वाकई तशवीश में मुब्तला कर दिया था। व्हाइट फाल्कन समंदर में अपनी मखसूस रफ्तार से मंजिल की जानिब गामजन था। सूरज ने मगरिब की जानिब झुकना शुरू कर दिया था। एक बड़े बादल के अकब में आधे छुपे नारंगी सूरज की सुनहरी किरणें आसमान पर अजीब सुर्खी माइल से हैबतनाक सन्नाटे का तासुर बखेरे हुई थी। चेतन शर्मा सारी दोपहर हत्ता कि सहपहर तक सोच और ख्यालात के ताने बाने बुनता रहा। अगरचे शराब और औरत ने इसकी फितरी अकल और फहम फरासत पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन काफी वक्त तन्हा अपने कैबिन में बिताने के बाद इसके होश ठिकाने आने लगे थे। इसे अपनी हैसियत का भी इल्म था। वो कोई मामूली आदमी ना था, बल्कि राजा प्रताप कुमार ही क्या, वो नागरा के आजहानी महाराजा चंद्रगुप्ता के वक्तों का एक शाही मुसाहिबे खास समझा जाता रहा था और अपने इसी मनसब की मुनासबत से वो इंग्लिस्तान जाता रहा था। न सिर्फ ये बल्कि बिंघम पैलेस में हिंदुस्तानी मोतबर रियासत की हैसियत से इसकी शाही मंदूब जैसी शनाख्त भी थी। वो लंदन में किसी होटल वगैरह में नहीं बल्कि शाही पैलेस में बड़े ठाड़ और करोफर से एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह रह चुका था। चेतन शर्मा को जैसे होश आ गया था, इसने एक हथौड़ा अपनी गुद्दी पर रसीद की और बोला, धत तेरे की साली सुसरी औरत,
اور یہ شراب، میں تو اس سے ہمیشہ ہی دور بھاگتا رہا ہوں۔ میں تو اپنے آپ کو ہی بھول بیٹھا، اور یہ بھی کہ میں کس خاص مقصد کے لیے فرنگیوں کے دیش جا رہا ہوں، کس قدر اہم اور قیمتی امانت میرے پاس موجود ہے۔ یہ خیال ذہن میں آتے اس کے میں انہوں نے جانے کیا سمائکی سے ایک بار پھر اپنے پاس سے وہ شاہی خط نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تبھی اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ہائے رام، کیا یہ خط کھولا گیا ہے؟ اس کے اوسان خطا ہونے لگے۔ اس نے فوراً کیبن کا دروازہ اچھی طرح بند کیا، لائٹ جلائی اور برتھ پر بیٹھ کر خط سامنے رکھ لے اسے دیکھنے لگا۔ پھر ہاتھوں میں اٹھا لیا، چہرے اور آنکھوں کے قریب کر لیا۔ جیسا کہ مذکور ہوا، وہ اس طرح کے خط پہلے بھی لاؤ لے جا چکا تھا۔ اسے خط کھول کر اس کی عبارت پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لفافہ درخت کے ایک مخصوص چھال کا بنا ہوا تھا اور اسے خاص بیروزی سے گوند کر مہر بند کیا گیا تھا، لیکن اب وہ اس قدر تازہ معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے دوبارہ کھول کر مہر بند کیا گیا ہو، اور اس میں جو مثالیں استعمال ہوئے ہوں وہ بھی کسی عام آدمی کی ملکیت تصور نہیں کیے جاتے تھے۔ یہ کام کسی ایسے انسان نے انجام دیا تھا جو خود بھی اس طرح کے خطوط وغیرہ کھولنے اور انہیں سربا مہر کرنے میں مختار تھا، یہ اس سے متعلق تھا۔ گویا وہ کوئی جو بھی تھا، اس کی ٹکر اور اس کی حیثیت کا ہی آدمی تھا۔ اسے خط کی عبارت تو نہیں بتائی گئی تھی، لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ عبارت کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ بصورت دیگر اگر غلط بات بنگم پیلس تک پہنچ گئی تو اس کی خیر نہیں ہوگی، دوسری جانب ریاست کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ دھت تیرے کی، اب بدھی میں مان سمائی بات، معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے چیتن شرما، پہلے اسے سلجھاؤ پھر لندن کے ساحل پر قدم رکھنا، اس کے اندر کوئی چیخ کر بولا۔ چیتن شرما کوئی جنگجو قسم کا آدمی نہ تھا، مگر ہوشیار زیرک ضرور تھا، لیکن اس پریشانی اس کا دماغ موفی کر ڈالا تھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ لو بھلا، خط میرے پاس اور اس پر چھیڑ چھاڑ دوسرا کر گیا، کیسے؟ دفعتاً اس کے دماغ کی نسیں سنسی ہونے لگی، کن پٹیوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ ایک ہی نام اس کے دل و دماغ میں تیزی سے گردش کرنے لگا، شوبھا شوبھا شوبھا۔ یہ ضرور اسی سسری کا کام ہوگا، اس نے پریم پتی اور پتنی والا ناٹک کھیلا میرے ساتھ، کہتے ہوئے تفہیمی انداز میں اپنے سر کو جنبش دینے لگا۔ تھوڑی دیر میں کچھ سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنے سامان کا باکس کھولا۔ اس کا کام کچھ ایسی نوعیت کا ہوتا تھا، کسی ہر قسم کا سامان رکھنا پڑتا تھا۔ اس نے سامان کے اندر سے ایک سفید داڑھی اور اسی رنگ کی مونچھیں نکال لی، یہ عام روایتی سا آئٹم تھا، اس کے پاس ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہیڈ اسٹیوارڈ سے ایک اور نسبتاً چھوٹا کیبن بھی الگ سے لے لیا۔ حسب معمول بیشتر مسافر شام کے وقت عرشے پر موجود تھے۔ چیتن اپنے کیبن سے نکلا تو وہ ایک بارش شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس نے عرشے پر دیکھا، وہاں لوگ کرسی لگائے بیٹھے شام کے دلفریب مناظر اور سمندری ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چیتن شرما نے بھی ایک کرسی سنبھال لی اور وہاں موجود ہر ایک کو بغور دیکھنے لگا، مگر وہاں اسے کوئی اپنا مطلوبہ چہرہ نظر نہ آیا۔ وہ دل ہی دل میں بولا، چھپ گئے ہیں، دیکھتا ہوں کب تک چھپتے رہیں گے۔ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اسے شفیق نامی وہ نوجوان بھی نظر آیا، وہ اکیلا تھا، اور اس نے دیکھا کہ وہ بھی کچھ متلاشی سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہ سسرا کسے تلاش کر رہا ہے؟ چیتن نے سوچا کہ راجکماری سوچنا پر اس کا دل تو نہیں آ گیا۔ تھوڑی دیر اور گزری تو چیتن چونک پڑا۔ اس نے شوبھا اور کیرتن کو آتے دیکھا، وہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر دو کرسیوں والی ایک میز پر پراجمان ہو گئے۔ چیتن جانتا تھا کہ اسے ہی دیکھ رہے ہوں گے، مگر اسے تسلی تھی کہ ایک بڑے آدمی کا بھیس بھرے ہوئے تھا، اس لیے کوئی بھی اسے فوری طور پر پہچان نہیں سکتا۔ وہ بھی سارا تماشا بڑے آرام سے دیکھنا چاہتا تھا، اور شوبھا کی وجہ سے وہ جس خطرناک مسئلے کا شکار ہو گیا تھا، اس کا بڑی ہوشیاری سے حل تلاشنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شوبھا اور کیرتن آپس میں یوں گھل مل کر باتیں کر رہے تھے جیسے پہلے ان کے بیچ کوئی ناراضگی نہ رہی ہو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ ان دونوں نے وہی پریم پتی اور پتنی والا ناٹک کھیلا ہے۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ شوبھا اٹھ کر ایک طرف کو چلی گئی۔ کیرتن وہیں بیٹھا کافی پیتا رہا۔ چیتن اپنی کرسی چھوڑ دی اور شوبھا کے تعاقب میں آگے بڑھ گیا۔ یہی وہ وقت ہے جب رابرٹ اور سوجنا بھی وہاں پہنچ گئے، اور صبح اتفاق ان دونوں نے وہی میز سنبھالی جس کے ساتھ ہی شفیق بیٹھا تھا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہی اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سوجنا کی نگاہ اس پر پڑے۔ اسے سوجنا کی طرف سے اب تک ایک تجسس بھی ہونے لگا تھا، یہی کہ کیا واقعی وہ ایک راجکماری تھی۔ اس کا تعلق ہندوستان کی کسی شاہی ریاست سے تھا، لیکن یہ فرنگی رابرٹ کون تھا؟ شفیق کو تو صورت سے ہی ایک نمبر کا بدماش اور اوباش لگتا تھا۔ کیا یہاں وہ آدمی موجود ہے؟ وہاں سے رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ سوجنا سے مخاطب تھا۔
شفیق نے ان کی جانب مزید اپنی پیٹ کر لی مگر ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ نہیں، ابھی تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اسے سوچنا کی ہلکی سی گھبراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں یہاں، سب لوگ ادھر ہی جمع ہوتے ہیں اس وقت، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں وہ بھی آ جائے، رابرٹ بولا۔ شفیق کو اس کے لہجے میں جارحانہ پن کی بو محسوس ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ دونوں اس آدمی چیتن شرما کے متعلق کی گفتگو کر رہے تھے جس نے سونجنا کو ایک راجکماری کی حیثیت سے پہچان لیا تھا۔ لیکن تم اس کے ساتھ کرو گے کیا؟ سونجنا بھی قدرے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں، رابرٹ نے ایک سگریٹ سلگا کر بولا، دیکھوں گا پہلے اس بار تمہیں دیکھ کر کیا بولتا ہے۔ دیکھو تم آرام سے ہی بات کرنا، سونجنا بولی، کیونکہ اس کا تعلق مجھے راج محل کے مصاحبین خاص سے رکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لندن پہنچ کر یہ ہمارے لیے کوئی بڑی مصیبت کھڑی کر دے۔ اسی دوران میں ایک بہرا ان دونوں کے لیے کافی کے 2 پیالوں کو ٹرے میں اٹھا لایا۔ وہ دونوں کافی پینے لگے۔ شفیق ان کی باتوں پر کان لگائے خاموش بیٹھا تھا۔ چیتن بوڑھے کے بھیس میں شوبھا کے تعاقب میں ایک راہداری میں پہنچا۔ یہاں دائیں بائیں چھوٹے بڑے دروازے نظر آ رہے تھے۔ اس نے شوبھا کو ایک کیبن میں داخل ہوتے دیکھا اور پھر جلدی سے نکلی داڑھی مونچھیں اتار کر اپنی جیب میں ٹھونسی اور اسی کیبن کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ کیبن کا دروازہ شوبھا نے ہی کھولا تھا۔ چیتن اب ابصری صورت میں اس کے سامنے تھا۔ شوبھا اسے اپنے کیبن کے دروازے پر دیکھ کر پہلے تو بری طرح چونکی، پھر گھبرائی ہوئی سی آواز میں بولی، تم یہاں کیوں آ گئے میرا پتی؟ چیتن اپنے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ سموئے اسے باہوں میں لیتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ ارے کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دو مجھے۔ وہ خود کو چیتن کے بازو کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر چیتن نے دانستہ گلحواسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سانولے اور بھرے بھرے گالوں اور نرم و گداز ہونٹوں کے بوسے لے ہی ڈالے۔ من میں پریم کی آگ بھڑکا کر، کیا تم مجھے تڑپاؤ گی میری جان؟ چیتن نے بے چین عاشق کی سی اداکاری کرتے ہوئے کہا، پھر اسے چھوڑ دیا کہ کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ شوبھا کو چیتن شرما کی اس دسترازی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ جانتی تھی کبھی غصہ دکھانے کا موقع نہ تھا۔ تاہم وہ بھی بدستور پریشان ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، میں تم سے ملوں گی، لیکن بھگوان کا واسطہ بھی چلے جاؤ۔ میرا پتی یہاں آ گیا اور تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو پورے جہاز میں ہنگامہ برپا کر دے گا۔ وعدہ کرو تم پھر میرے کیبن میں آؤ گی آج کی رات، چیتن نے کہا۔ کوشش کرتی ہوں، رات میں جب وہ گہری نیند میں ہوگا تو میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی، مگر بھگوان کے لیے اس وقت تو نکل جاؤ یہاں سے، کہیں وہ آ ہی نہ جائے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، چیتن یہ کہہ کر کیبن سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کیرتن اندر داخل ہوا۔ اس نے شوبھا کو بھکڑائے ہوئے دیکھا تو چونک کر اس کی وجہ پوچھی۔ وہ غصے میں دانت پیستے ہوئے بولی، وہی آیا تھا مردار چیتن۔ اوہ، کیرتن کے منہ سے برآمد ہوا۔ پھر اسے چھیڑتے ہوئے شرارت سے بولا، کیا تمہاری محبت ابھی سے یہاں تک کھینچ لائی؟ مذاق مت کرو، اب میری اس مورخ سے جان چھڑاؤ، یہ تو گلے کا ہار بن رہا ہے۔ اب کام تو نکل گیا، اس میں کیا مشکل ہے؟ کیرتن برت پر پاؤں لٹکائے بیٹھتے ہوئے بولا، صاف صاف اس سے کہہ دینا کہ تمہاری اب اپنے پتی سے صلح ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ سن کر خود ہی راستے سے ہٹ جائے گا۔ زیادہ گلے پڑے تو اسے دھمکی دے دینا کہ وہ اس کی ہیڈ کپتان سے شکایت کر دے گی۔ کیرتن نے اسے مشورہ دیا۔ ہاں، اب یہی کرنا پڑے گا، شوبھا نے کہتے ہوئے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ معزز سامعین حضرات، یہ عجیب و غریب اور حیرت بھری داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔